السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، آج ہم نہر زبیدہ کے بارے میں کچھ پڑھتے ہیں۔ زبیدہ ہارون الرشید کی بیوی تھیں اور ہارون الرشید دوسری صدی ہجری کے آخر میں انہوں نے مملکت اسلامیہ کی باغ دوڑ سنبھالی، تو دنیا کے گوشے گوشے سے لوگ بیت اللہ میں حج کے لیے آنے لگے۔ مکہ مکرمہ میں پانی ناپید تھا۔ حجاج اکرام اور اہل مکہ بڑی مشکل سے کسی طرح پانی کا بندوبست کرتے تھے۔ اسی زمانے میں ہارون الرشید کی بیوی ملکہ زبیدہ وہ حج کے فرض حج کے ادائیگی کے لیے گئیں، تو انہوں نے حجاج اکرام کو پانی کی دشواری اور مشکلات میں مبتلا دیکھا، تو انہوں نے ایک بڑی نہر کھودنے کا ارادہ کر لیا۔ ملکہ زبیدہ بہت نیک خاتون تھیں اور ان کی 100 نوکرانیاں تھیں جن کو قرآن کریم یاد تھا اور وہ ہر وقت قرآن پاک کی تلاوت کرتی رہتی تھیں۔ ان کے مال میں قرآن پاک کی پڑھنے کی گنگناہٹ شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ کی طرح آتی رہتی تھی۔ اور زبیدہ نے جب اس نہر کے کھودنے کا ارادہ کیا، اس وقت کے جو انجینئر تھے ان کو بلایا گیا، تو انہوں نے بتایا کہ یہ منصوبہ بہت زیادہ بڑا ہے اور اس منصوبے کی تکمیل کے لیے ہمیں بڑے بڑے پہاڑوں کو تراشنا ہے، چٹانوں کو تراشنا ہے، نشیب و فراز کی مشکلات سے نمٹنا ہے، سینکڑوں مزدور دن رات محنت کریں گے، تب یہ منصوبہ پایہ تکمیل تک پہنچے گا۔ تو یہ سن کر ملکہ زبیدہ نے جواب دیا کہ کوئی بات نہیں، آپ اس منصوبے کو تکمیل میں لائیں اور اس منصوبے پر جتنا بھی خرچ ہوگا اس کو ادا کیا جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ اس منصوبے پر 17 لاکھ دینار خرچ ہوئے ہیں، جن کو ملکہ زبیدہ نے انتہائی شوق اور جذبے اور اخلاص کے ساتھ ادا کیا ہے۔ یہاں تک کہ انہوں نے اس انجینئر سے کہا تھا کہ اس کام کو شروع کرو، اعملها ولو كانت ضربة فاس بدینار، کہ اس کام کو شروع کرو خواہ کلاڑے کی ہر ضرب پر 1 دینار خرچ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ہمت اور توفیق عطا فرمائی اور انہوں نے ایک عظیم الشان کارنامہ انجام دیا حجاج کرام کے لیے، جس سے پانی کی قلت دور ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اس نہر کو ان کے حق میں صدقہ جاریہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔